کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکے سے جو کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھ کر جرمن کارز کے بارے میں ریویوز دے رہا ہوتا ہے، اور اتنے میں اس کے موبائل پر اس کی ماں کا میسج آتا ہے، بیٹا کیا تم سچ میں نہیں جا رہے؟ تو اس پر وہ لڑکا ناراض ہو جاتا ہے اور بولتا ہے میں نہیں جا رہا ہوں۔ اس کی ماں اس کے روم کے باہر ہی کھڑی ہوتی ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بہت ٹائم سے تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے ہو، بیٹا تازہ ہوا کھانے کے لیے ہی نکل جاؤ، اور ویسے بھی شاید یہ آخری فیملی ٹرپ ہو کیونکہ تمہارے فادر پھر سے بزنس کے لیے چلے جائیں گے۔ اس پر وہ لڑکا غصے سے اپنی ماں کو کہتا ہے، میں نے کہا نا میں نہیں جا رہا ہوں، اور مجھے تم سے بات نہیں کرنی، مجھے تمہاری آواز سے ہی نفرت ہے۔ اس پر اس کی ماں بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کرنے لگتا ہے۔ اس کی ماں کا میسج اس کے موبائل پر آتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا اور ٹائم پر کھانا کھانا، ہم جلد آ جائیں گے۔ پھر بھائی یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے ایک گاڑی پر جس میں اس لڑکے کی فیملی ہے۔ اس لڑکے کے فادر اس پر غصہ ہوتے ہیں، اور ہاں اس لڑکے کا نام ہے ہیون۔ ہیون کے فادر کہتے ہیں کہ یہ لڑکا کب بڑا ہوگا، ہر وقت کمرے میں گھسا رہتا ہے، اور اس کی ماں کو کہتا ہے تم کیسی ماں ہو جو اپنے بیٹے کو ایسا کرنے دیتی ہو۔ اتنے میں ہیون کی بہن اپنے فادر کو بولتی ہے، اس میں ماں کی کیا غلطی ہے، آپ ان کو کیوں بلیم کر رہے ہو؟ تو اس پر اس کے فادر بولتے ہیں، اب اس کی ہی کمی تھی جو یہ بھی مجھے سنانے لگی ہے۔ اس کا باپ بولتا ہے جب میں گھر سے دور جاتا ہوں تو یہ گھر ایک کباڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس پر اس کی بیٹی کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے فادر کو سمجھاتی ہے کہ اس میں آپ کی بھی غلطی ہے، اگر آپ گھر پر ہوتے تو ہیون ایسا نہ ہوتا، اس میں ساری غلطی موم ہی کی نہیں ہے۔ تو اس پر اس کے فادر کہتے ہیں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ مجھے یہ صلہ ملے گا سب کچھ سیکریفائز کرنے کا، تم بچوں کو کیا پتا کہ تمہارے کھانے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بیچ ہیون کی ماں بولتی ہے بس بہت ہوا، ہم لوگ چھٹیاں منانے آئے ہیں۔ تو اس پر ہیون کے فادر بولتے ہیں ہاں ہاں اسے یہیں ختم کر دو، یہ میری غلطی ہے، یہ سب میری ہی غلطی ہے۔ اس کی بیٹی اپنے فادر کو سوری بولتی ہے، اور اس پر اس کے فادر بھی پیچھے مڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آئی ایم سوری ٹو۔ بس میں جب بھی ہیون کو دیکھتا ہوں مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اس کی بیٹی چلاتی ہے، ڈیڈ سامنے دیکھیں، سامنے سے ایک ٹرک سیدھا ان کی طرف آتا ہے، اور یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے۔ ہیون سو رہا ہوتا ہے اپنے کمرے میں، اس کو پتہ بھی نہیں، اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے اور یہ کال پک کرتا ہے اور کہتا ہے اس ٹائم پر کون کال کرتا ہے۔ تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فیملی مر چکی ہے اور وہ بالکل اکیلا ہو چکا ہے۔ سین چینج ہوتا ہے اور ایک آدمی گرین ہوم بلڈنگ کے سامنے گھاس کاٹ رہا ہوتا ہے، اور ہیون اس بلڈنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے اپنے خیالوں میں گم۔ تب ہی گھاس کاٹنے والی مشین کا بلیڈ ٹوٹ کر ہیون کے چہرے کے سامنے سے جا کر درخت میں گھس جاتا ہے۔ اس پر وہ آدمی ہیون کو سوری بولتا ہے اور کہتا ہے ویکنڈ پر کام کرنے کے لیے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، اور یہاں سیکورٹی گارڈ کو شٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سیکورٹی گارڈ ہیون سے پوچھتا ہے میں نے پہلے تمہیں کبھی یہاں نہیں دیکھا، تو ہیون بولتا ہے میں آج ہی یہاں شفٹ ہوا ہوں۔ تو اس پر وہ سیکورٹی گارڈ ہیون سے کہتا ہے کہ تم تو ابھی بہت ینگ ہو اور اکیلے یہاں رہنے آگے۔ تو ہیون کہتا ہے میں اکیلا ہی ہوں۔ تو اس پر سیکورٹی گارڈ کہتا ہے تمہیں یہاں رہنے کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے، مجھے شام کو ملنا۔ ہیون اس کی باتیں سن کر بلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ سیکورٹی گارڈ پیچھے کھڑا ہیون کو دیکھتا ہے اور اس کی ناک سے خون آنے لگتا ہے، جسے دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے۔ ہیون اپنے روم کے اندر جاتا ہے اور کھڑکی سے باہر دوسری عمارتوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ جگہ تو شہر سے بہت دور ہے۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے خیالوں میں گمسم ہو جاتا ہے، جہاں لوگ اس کی فیملی کے فیونرل پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی پیاری فیملی تھی، وہ بچی تو کتنی معصوم تھی، کتنی اچھی فیملی تھی سوائے ان کے بیٹے کے، اور وہ ہے کہاں، اس سے امپورٹنٹ اس کے لیے کیا ہے جو وہ ابھی تک نہیں آیا۔ ایک عورت کہتی ہے میں نے اس کو کال کی پر وہ اٹھا نہیں رہا، تو وہ اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہیون آتا ہے، ایک آدمی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا جاتا ہے۔ سارے لوگ اس کے سینڈلز کو دیکھتے ہیں اور اس پر غصہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا ڈسگریسفل ہے۔ اتنے میں ہیون کہتا ہے
3 اکاؤنٹ اور صرف $20,000۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تم لوگ میرے لیے اتنا ہی چھوڑ کر گئے ہو۔ میں اس سے اپنی زندگی کیسے گزاروں گا؟ ہیون کی ان باتوں کی وجہ سے وہاں کھڑے سب لوگ شوک ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ہیون زور سے چلاتا ہے، جواب دو تم باسٹرڈ، میں اتنے پیسوں سے زندگی کیسے گزاروں گا، جواب دو۔ یہ دیکھ کر سب لوگ غصہ ہو جاتے ہیں اور وہاں اس کو گالیاں دیتے ہیں اور اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہیون اپنے خیالوں سے باہر آتا ہے، اسی بلڈنگ میں جہاں وہ آیا تھا، اور وہ حساب کرنے لگتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے یہ پیسے تو 1 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ وہ چلاتا ہے ڈیم اٹ، اور پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کیوں نہ گھر کو ہی بیچ دوں تو شاید میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ ان سب سے پریشان ہو کر وہ سوچتا ہے کہ میں خود کو مار دوں، اور کیا اور ایسا سوچتے ہی وہ موبائل میں کیلنڈر اوپن کرتا ہے اور ایک ڈیٹ سلیکٹ کرتا ہے، جب اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے تو وہ سوسائڈ کرے گا۔ سین چینج ہوتا ہے اور ہیون نے کچھ سامان منگوایا ہوتا ہے، وہ اسے اوپن کرتا ہے، اس میں کمپیوٹر ہوتا ہے، وہ اسے میز پر رکھتا ہے اور آن کرتا ہے، لیکن وہاں انٹرنیٹ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر وہ وہیں زمین پر لیٹ جاتا ہے اور اوپر چھت پر دیکھتا ہے، اسے وہاں اسپائڈر دکھتا ہے، جس کو دیکھ کر ہیون کہتا ہے یہ کتنا برا ہے۔ تبھی اسے کچھ آواز سنائی دیتی ہے، اب تم کیا کرو گے؟ یہ سن کر وہ ایک دم سے اٹھتا ہے اور روم میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، پر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اتنے میں اس کے روم کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے وہی سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے جو اس کو پہلے ملے تھا۔ وہ بندہ ہیون کو کہتا ہے تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا مجھے ملنا؟ اس پر ہیون کہتا ہے ہاں یاد ہے، بولو کیا کہنا ہے؟ تو وہ بندہ ہیون کو کہتا ہے اگر کوئی تمہارے پاس آئے تو ایگریمنٹ سائن کرنے کا کہے تو مت کرنا۔ ہیون کہتا ہے ہاں، میں ایسی کوئی چیز بھی سائن نہیں کرتا جس میں مجھے انٹرسٹ نہ ہو۔ ہیون کہتا ہے مجھے پریشان نہ کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو اس پر وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور جاتے ہوئے ہیون کو جوس کی بوتل دیتا ہے اور کہتا ہے ویلکم گفٹ ہے، اور چلا جاتا ہے۔ تب ہی ایک لڑکی ساتھ والے روم سے اپنی ماں کے ساتھ کال پر بات کرتے ہوئے نکلتی ہے۔ اس کی موم اس کو کہہ رہی ہوتی ہے لڑکوں کے ساتھ نہ گھومنا۔ وہ لڑکی جاتے ہوئے ہیون کو دیکھتی ہے اور ہیون بھی اس کو دیکھتا ہے۔ اس لڑکی کو بھوک لگی ہوتی ہے اور اس کی ناک سے بھی خون بہہ رہا ہوتا ہے، لگتا ہے وہ لڑکی ڈائٹ پر ہے۔ ہیون کو وہ لڑکی پسند آتی ہے اور وہ کہتا ہے کیا یہ کوئی ایکٹریس ہے؟ اس نے پلاسٹک سرجری کروائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور جا کر سو جاتا ہے۔ اس کو کچھ میموریز یاد آتی ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے ان گھٹیا میموریز کے بارے میں نہیں سوچنا۔ وہ اٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتا ہے جہاں لڑکی اپنی موم کے ساتھ کھیلنے کی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ تبھی ہیون کو کسی کے پیروں کی آواز آتی ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ لڑکی ڈائٹ سے تنگ ہوتی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سب ہیون سن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ دیواریں کتنی پتلی ہیں، اور دیوار سے کان لگا کر اس کی باتیں سننے لگتا ہے۔ وہ لڑکی اپنی کیٹ کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ تم تو کھاؤ اگر میں نہیں کھا سکتی۔ یہ سن کر ہیون دیوار سے ہٹ جاتا ہے اور کمپیوٹر کے آگے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں کیا کروں، اور اسے کچھ عجیب خیال آنے لگتے ہیں اور وہ اپنا سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اور وہ سوچتا ہے ایک خوبصورت لڑکی جو فیمس ہونا چاہتی ہے میرے ساتھ والے کمرے میں رہتی ہے، یہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ تب ہی اس کے اوپر والے فلور سے زور زور کی آواز آنے لگتی ہے۔ ہیون کہتا ہے یہ آواز تو گٹار کی ہے، اور ایک لڑکی اوپر والے روم میں زور زور سے گٹار بجا رہی ہوتی ہے۔ ہیون کہتا ہے سیریسلی دس پلیس سکس۔ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے ہیون کو اس عمارت میں شفٹ ہوئے۔ ہیون کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کیونکہ وہ پورا ہفتہ فاسٹ فوڈ ہی کھا رہا تھا، لیکن یہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہ ویسے بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ سوچتے ہوئے ہیون گیم کھیلتا ہے۔ اس کی گیم بہت لیگ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا انٹرنیٹ صحیح طرح نہیں چل رہا ہوتا۔ وہ آفس میں کال کرتا ہے پر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ سین چینج ہوتا ہے اور ایک آدمی چھت پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دروازے کو لاک کیا ہوتا ہے اور وہ اسی کے سامنے سگریٹ پینے لگتا ہے۔
اسی وقت وہاں ایک لڑکی آتی ہے اور اس سے کہتی ہے اس بلڈنگ میں سگریٹ پینا منع ہے۔ وہ آدمی اس لڑکی کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں سوچ ہی رہی تھی کون یہاں روز سگریٹ کے بٹ پھینک کر چلا جاتا ہے۔ تو وہ آپ تھے مسٹر موبسٹر؟ وہ آدمی کہتا ہے میں نے اس سے پہلے اس بلڈنگ میں کبھی سگریٹ نہیں پی۔ تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے اگر آپ کو سگریٹ پینی ہی ہے تو چھت پر جا کر پیو، وہاں پر انہوں نے ایسٹرے بھی رکھی ہوئی ہے، 2-3 قدم اور چلے جاؤ اوپر۔ وہ آدمی کہتا ہے کیا تمہیں دیکھ نہیں رہا یہ لوک ہے، میں چاہ کر بھی اوپر نہیں جا سکتا۔ اس پر وہ لڑکی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا سچ میں؟ اور انہوں نے یہ لوک کیوں کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے مجھے کیا پتا، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور وہ آدمی اس لڑکی کے ہاتھ میں لائٹر دیکھتا ہے اور اس پر چلاتا ہے تم نادان بچی، تم مجھے اسموکنگ پر لیکچر دے رہی تھی۔ وہ لڑکی وہاں سے بھاگتے ہوئے کہتی ہے اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ آدمی کہتا ہے میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گا۔ وہ لڑکی اس کو برگر کا لالچ دیتی ہے پر وہ کہتا ہے اب دیر ہو چکی ہے۔ وہ آپس میں بحث کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے جاتے ہیں اور ہمیں وہ لوک دروازہ دکھایا جاتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہیون خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اچانک اٹھ جاتا ہے اور ٹائم دیکھنے کے لیے موبائل اوپن کرتا ہے اور وہاں وہ میسج دیکھتا ہے کہ اپنا پیکج روم کے باہر سے اٹھا لے۔ وہ اٹھ کر روم سے باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا پیکج پہلے ہی کسی نے کھولا ہوا ہے اور اس میں سے رامن کے کچھ پیکٹ غائب ہیں اور کچھ زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ والے روم میں دیکھتا ہے تو اسے زمین پر خون کے نشان دکھتے ہیں۔ اسے لگتا ہے یہ اس لڑکی کی نوز بلیڈنگ کی وجہ سے ہے، پر پھر وہ سوچتا ہے نوز بلیڈنگ کی وجہ سے اتنا خون نہیں بہہ سکتا۔ وہ اس لڑکی کے روم میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہوتا ہے اور کیٹ کا کالر بھی وہیں پڑا ہوا ہے خون سے بھرا ہوا۔ اور تبھی ایک مونسٹر کا ہاتھ دیوار کے بیچ سے آتا ہے اور وہ کالر اٹھا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہیون ڈر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا پاؤں ریمنڈ کے پیکٹ کے اوپر آ جاتا ہے۔ اس پیکٹ کی آواز سن کر دیوار کے پیچھے سے مونسٹر بولتا ہے کچھ کھانے کے لیے۔ یہ سن کر ہیون وہاں سے بھاگ کر اپنے روم میں آتا ہے اور آ کر اپنے بیڈ کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اسے آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتا ہے اور تبھی اس کے روم کی گھنٹی بجتی ہے، ڈنگ ڈونگ۔ سین بلڈنگ کے باہر شفٹ ہوتا ہے اور ایک آدمی کال پر بات کرتا ہوا اسی بلڈنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اچانک اس کے موبائل کا کنیکشن لاس ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ کال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل سے ایک ساؤنڈ بجتی ہے، وہ کال بند کرتا ہے اور اسے لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے دیکھتا ہے، پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ یوں ہی وہ آگے مڑتا ہے، اس کے سامنے کوئی ہوتا ہے جو اس کو وہیں مار دیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے موبائل گر جاتا ہے اور بیپ بیپ کی آواز کرتا ہے۔ کال دوبارہ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے تمہاری آواز کٹ گئی تھی۔ تب ہی سین واپس ہیون پر آتا ہے۔ وہ اپنے بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ کیا تھا؟ کیا مجھے چیزیں دکھائی دے رہی ہیں؟ اور وہ اس مونسٹر کے ہاتھ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے وہ کوئی انسان تو نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ ایک مونسٹر تھا۔ وہ کہتا ہے مونسٹر تو ڈور بیل نہیں بجاتے، اسے گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی ہے پر وہ ڈرا ہوا ہے۔ تبھی باہر سے کوئی آواز لگاتا ہے کیا کوئی ہے؟ کیا کسی نے میری بلی کو دیکھا ہے؟ پلیز میری مدد کرو۔ ہیون اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ مونسٹر تو بول بھی سکتا ہے لیکن یہ تو مختلف آواز ہے۔ پھر اسے آواز سنائی دیتی ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اس پر ہیون سوچتا ہے کیا مجھے وہم ہو رہا ہے؟ آخر کار ہیون بیڈ کے نیچے سے نکلتا ہے اور دروازہ کھولنے جاتا ہے اور سامنے وہی لڑکی ہوتی ہے جس کے روم میں وہ گیا تھا۔ ہیون خود سے کہتا ہے شاید میں پاگل ہونے والا ہوں، لیکن وہ کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ ہیون دروازہ نہیں کھولتا بلکہ اندر سے پوچھتا ہے کیا ہوا، میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے تم پولیس کو کال کرو۔ وہ لڑکی کہتی ہے مجھے یاد نہیں، پر میں جب اٹھی تو میرے کمرے میں خون تھا اور میری بلی غائب تھی۔
اور اس لڑکی سے پوچھتا ہے تمہارا موبائل کدھر ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے میرا موبائل بھی غائب ہے۔ ہیون کہتا ہے تم سیکورٹی گارڈ سے مدد کیوں نہیں مانگتی؟ میں تمہاری زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ پھر ہیون کہتا ہے کیا تم مجھے اپنا ہاتھ دکھا سکتی ہو؟ لیکن لڑکی کہتی ہے سوری ہیون۔ ہیون اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اپنا بازو دکھاؤ، لیکن وہ ہیون پر چلاتی ہے دروازہ کھولو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مونسٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور چلاتی ہے میں بھوک سے مر رہی ہوں۔ یہ دیکھ کر ہیون بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ ویسے ہیون اسے ایک سکرین پر دیکھ رہا ہوتا ہے، شاید دروازے کے باہر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اچانک اوپر والے کمرے سے آوازیں آتی ہیں اور مونسٹر اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہیون ایک چھڑی لے کر دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن مونسٹر سیڑھیوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہیون چلاتا ہے میں یہاں ہوں، واپس آؤ سائیکو بچ۔ سیڑھیوں سے کسی کے فٹ سٹیپس کی آواز آتی ہے۔ ہیون بہت ڈرتا ہے اور ایک دروازے کی طرف دیکھتا ہے جہاں پر اسے لگتا ہے کچھ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کامنٹ کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔